بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو یہ بیماری کرونا وائرس ہے، اس بیماری سے اگر کوئی شخص انتقال ہو جائے تو اس کو غسل اور کفن دفنانے کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا ذرا تفصیلی ہے، اس کے لیے میں آپ کو صرف جواب دیتا ہوں، حوالے کو اس جگہ نہیں دے رہا ہوں۔ تفصیلی جواب ہونے کی وجہ سے کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جس شخص کی موت ہو، اس سے متعلق تقریباً 4 مسائل سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس کے غسل کے تعلق سے، دوسرا اس کو کفن پہنانے کے تعلق سے، تیسرا اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق، چوتھا اس کو دفن کس طریقے سے کیا جائے۔ یہ 4 مسائل ہیں جو میرے ذہن میں ہے، 4 مسائل آئے ہیں اس سوال کے تعلق سے۔ جہاں تک غسل کا مسئلہ ہو، میت کو غسل دینے کا، تو اگر ڈاکٹر حضرات کی اجازت ہو تو احتیاط کے ساتھ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ڈاکٹر حضرات کی رائے ہو، اسی رائے پر غسال عمل کرے گا، غسل دینے والا اسی رائے پر عمل کرے گا، اور وہی رائے جو ہے اصل شمار کی جائے گی۔ اگر غسل دینے کی گنجائش ہو تو احتیاط کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے گا، اس طور پر کہ اس سے غسل دینے والے کو یا دوسرے کسی کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تب تو غسل دیا جائے گا، ورنہ غسل دینے کے بجائے تیمم پر اکتفا کیا جائے گا۔ اب تیمم کیسے کیا جائے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہو کہ اپنے ہاتھوں پر غلاف پہن کر اس صورتحال میں جس کی ہدایت ڈاکٹر حضرات کی طرف سے دی جا رہی ہو، اور اپنے چہرے پر ماسک وغیرہ لگا کر اس ہاتھ کو مٹی پر مار کر، جو غسال ہے وہ پورے احتیاط کے ساتھ دستانہ پہنے، ماسک پہنے، اور پھر اپنے ہاتھ کو کسی پاک مٹی پر مار کر پھر میت کے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کروا دیا جائے، جیسے کہ زندہ آدمی کا مسح کرایا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو مسح کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کو کفن دینے کا، یہ بھی ڈاکٹر اور حکومت کی ہدایت پر موقوف ہے۔ اگر حکومت الگ سے کفن پہنانے کی اجازت دیتی ہو اور اس سے کفن پہنانے کو ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو باضابطہ کفن پہنایا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کسی جھلی میں لپیٹ کر، کسی کپڑے میں لپیٹ کر لاش کو حوالے کرتا ہے اور اس کو کھولنے سے سخت ممانعت کرتا ہے تو اسی جھلی کو کفن کا درجہ مان لیا جائے گا۔ جیسے کتب فقہ میں اس کی نظیر ہے کہ شہید کے خون آلود کپڑے کو ہی
اس کے لیے کفن تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح اس جھلی کو بھی اس کا کفن تصور کیا جائے گا، کیونکہ کفن کا اصل مقصود مردے کا تستر ہے اور وہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کسی قسم کے کپڑوں میں مردوں کو کفن دیا جائے، شریعت میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ اسی کپڑے میں کفن دیا جائے، کپڑا کوئی بھی ہو اس میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں درست ہے کہ کپڑے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دوسرے ساتر چیز کا استعمال کیا جائے تو اس میں کسی ساتر چیز میں استعمال کیا جائے مجبوری کے درجے میں، تو پھر لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دوسرے ساتر چیز کا، ساتر لباس کا استعمال کیا جائے اور اس میں مردے کو لپیٹ دیا جائے تو یہ بھی کفن ہی کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر جھلی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے جسم پر اگر جبیرہ لگا ہوا ہو، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں جو پلاسٹر آج کل کے دور میں ہوتا ہے، کہ جبیرہ لگایا ہوا ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو پٹی پر مسح کر دینا یہ کافی شمار کیا جاتا ہے، جسے بعض فقہا کے نزدیک امامے پر مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے، اور محدثین نے اس کے لیے مستقل باب مسح علی الامامہ کا قائم کیا ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے، لیکن بدرجہ مجبوری اس اختلافی صورت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس جھلی کے اوپر سے چہرہ اور ہاتھوں کا تیمم ہو تو انشاءاللہ یہ صورت بھی کافی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ نماز جنازہ کا ہے۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن تیمم کے بعد ہی پڑھی جائے گی، تیمم سے پہلے نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے شرط ہے میت کو طہارت کے مرحلے سے گزارا جائے، لہذا طہارت کا ایک طریقہ پانی کا استعمال ہے، دوسرا طریقہ تیمم کا ہے، کیونکہ یہ لاش اس طرح پھٹی ہوئی نہیں ہے جس کے بارے میں فقہا نے کہا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، لہذا اس کے اوپر جب تک تیمم یا غسل نہ ہوا ہو اس طریقے سے اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ دفن کرنے کا ہے۔ اسلام میں تدفین کا طریقہ یہی ہے کہ مٹی کے اندر دفن کیا جائے۔ اس وقت مغربی ملکوں میں طبی ماہرین کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اور اس پر اصرار بھی کیا جا رہا ہے کہ لاش کو جلا دیا جائے، یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل خلاف ہے، اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس لاش کو تابوت میں بند کر کے، جس طریقے سے عیسائی حضرات تابوت میں بند کر دیتے ہیں اسی طریقے سے دفن وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ممکن ہے یہ مجبوری کے درجے میں تابوت میں بند کر دیا جائے اور اس تابوت کے ساتھ ہی اس مردے کو دفن کر دیا جائے، اس بات کی گنجائش ہے۔ لہذا اس جو ہم نے رائے ذکر کی ہے اس میں بہت ساری کتب فقہ کے اندر صراحت موجود ہے، لیکن شریعت کی مصلحت فقہا کے درمیان اختلاف رائے ہے، لہذا اس غیر معمولی قسم کی مجبوری اور شریعت کی بنیادی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، لہذا دوسرے اہل علم سے معلوم کر لیا جائے۔ لہذا اب اس صورت میں
یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو کون غسل دے یا کون کفن دے۔ تو میں نے پہلے بتلایا کہ جو ڈاکٹر حضرات کی رائے ہو اسی پر عمل کیا جائے، اور حتی الامکان ہو سکے تو جو غسال ہے پورے احتیاط کے ساتھ اس کو تیمم کرا دے، اور اگر تیمم کی اس کے چہرے کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اوپر ہی سے مسح کر دیا جائے، اس کی جو جھلی ہے، جو کفن اس کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، اسی جھلی کے اوپر سے اس کو تیمم دے دیا جائے، جس طریقے سے جبیر اور پٹی پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم فرمائے، اور جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کی اور پوری عالم اسلام کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔